کے مطابق بھی بھگتنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سمیت اس بستی کو پلٹ دو. اور اس کا گناہ یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ جب وہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پر تغیر نہیں آتا تھا، اس کو ناگوار نہیں ہوتا تھا. یوں کہ بس اس لیے میرے دوستو، ان سب باتوں کے سننے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آ گئی. دنیا میں نیک کام کرنا ہمارے لیے مشکل اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں. برائی سے بچنا ہمارے لیے مشکل اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں. دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا مشکل اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں. اگر واقعی ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا تو آخرت میں اس حکم کو توڑنے کی، اس حکم کی خلاف ورزی کی سزا ملے گی. اب میں کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہوں اور باقی بات انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کرنے کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دیکھو وہ 2 آیت شریفہ تو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اور یہ تیسری آیت ہے جو ان سے الگ ہے. تیسری آیت اس کا ترجمہ آپ کو سنایا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو گناہوں سے روک سکتے ہیں مگر وہ سستی اور لاپرواہی کی بنا پر لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بہت جلد عذاب نازل فرمائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بستی پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے. بڑی بستی تھی، 18,000 مسلمان آباد تھے، اور ان کے اعمال، یہ جملہ سنیے گا خاص طور سے، اور ان کے اعمال انبیاء کرام علیہم السلام جیسے تھے. بڑے اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے والے تھے اور برائیوں سے رکنے والے تھے، مگر ان کے اعمال میں اتنی کمی تھی کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا تھا. اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو ناگواری نہیں ہوتی تھی. اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑے ہوئے تھے. اسی سبب سے ان کے ساتھ، یعنی پوری بستی کے ساتھ، ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اگر تم کسی جگہ پر جاؤ جہاں ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو اور تم بھی خاموش بیٹھے رہو تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے. اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے. دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر تم کسی جگہ جاؤ جہاں ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو اور خاموش بیٹھے رہو تو تم بھی اس گناہ میں شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا
اور غیبت سننے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ دوستو، آگے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھانے کے واسطے میں آپ کو پہلے کچھ اپنے الفاظ میں بات بتاتا ہوں۔ دیکھو، میں یہ بات کہہ چکا ہوں ابھی اپنے اس بیان میں ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک محتم بالشان حکم، بڑی شان کا حکم، وہ بھلائی کا حکم کرنا بھی ہے۔ جہاں بھلائی پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی بھلائی کا دوسروں کو حکم دینا بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر ہم نیک ہیں، خود نیک ہیں، تو جب تک یہ حکم پورا نہیں کریں گے اللہ کے پورے فرما بردار بندے نہیں بنیں گے۔ ہم بھی قصوروار رہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے برائیوں سے رکنا، گناہوں کو چھوڑنا، اور آدمی گناہوں سے کو چھوڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کے ذمہ ایک کام اور بھی ہے، اور وہ ہے دوسروں کو گناہوں سے رکنے کے لیے کہنا یا روکنا آگے آئے گی نفسی۔ تو جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ اللہ کے ایک حکم کو چھوڑے۔ اب آگے سمجھو، اسی طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گناہگار ہیں، اسی قدر ان کے وہ یار دوست، یعنی ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے مسلمان بھی گناہگار ہیں، جو ان کو ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے نہیں روکتے۔ مردوں کے واسطے ریشمی لباس پہننا حرام ہے اس دنیا میں، جنت میں انشاءاللہ ملے گا، پہنے گے۔ مردوں کے واسطے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اس دنیا میں، جنت میں انشاءاللہ ملے گا۔ یہ تو دیکھو، یہ دونوں کام بڑا گناہ ہے جن کو ہم حرام سے تعبیر کرتے ہیں، حرام۔ اب ایک شخص ہے جو ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور پہنتا ہے، اور ہمارا اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا برابر ہے، ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ گناہگار ہیں، یہ ہم بھی اس کے ساتھ گناہگار ہیں۔ بات کیا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بھی بتائی تھی، اور میں اسے دوبارہ پھر کہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں اور نیک کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن نیکی کا دوسروں کو حکم نہیں دیتے، تو یہ ایک حکم اللہ کا ہم چھوڑ رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے پورے فرما بردار نہیں ہوئے، ایک حکم کو چھوڑنے والے ہیں۔ برائیوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، لیکن ابھی اللہ کے فرما بردار نہیں ہوں گے جب تک برائی کرنے والوں کو برائی سے نہ روک، چونکہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے
اور ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تو جو شخص داڑھی کٹواتا ہے حرام ہے. اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ سنت ہے رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس دھوکے میں مت رہنا کہ اب تو 95% لوگ کٹاتے ہیں. نہیں، جو 95% کے ساتھ جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. تم بھی اسی کے لیے تیار رہو جو اس کے لیے ان 95 کے لیے ہوگا. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے. ریشمی کپڑے تو اب شاید پہننے کا کچھ زیادہ ہے نہیں معاملہ. تو دیکھو اب دوست، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے. نمبر 1، ہم موقع بہ موقع بار بار اس کو ٹوکتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں. موقع بہ موقع بار بار ہم اس کو ٹوکتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تو ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں. ابھی میں نے کہا بری ہے، یوں نہیں کہا میں نے، ہو سکتے ہیں. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارا میل جول یا تو اسی نیت سے ہو تاکہ میں اس کو اس برائی سے، یہ جن برائیوں میں بھی یہ مبتلا ہے ان برائی سے روک ٹوک سکوں. اگر انقطاع کر دیا، تعلق ختم کر دیا، اٹھنا بیٹھنا بات چیت منع چھوڑ دیا، تو پھر میں منع بھی نہیں کر سکوں گا اس کو. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا میل جول اسی نیت سے ہو، اسی نیت سے ہو تاکہ میں اس کو برائی سے روکتا رہوں، نصیحت کرتا رہوں، اس کی برائی اس کو سمجھاتا رہوں. تو جائز ہے ہمارا ان کے ساتھ ملنا گھلنا، اٹھنا بیٹھنا جائز ہوتا ہے. یا واقعی کوئی دنیا کی ضرورتوں میں سے کوئی ایسی ضرورت ہو، واقعی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے گا. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا چاہیے، ملنا جلنا چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ چھوڑنا بھی اسی لیے ہے تاکہ اس کو بھی نفع ہو اور ہماری روگردانی سے اس کے دل پر چوٹ لگے اور وہ ہماری بات سننے پر آمادہ ہو جائے. یہ کہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ نیک لوگ اچھے لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تو وہ اپنے اس عمل پر پچھتاوے گا، شرمندہ ہوگا. لیکن اگر کثرت اتنی ہو جاوے کہ ہم چھوڑ دیں اور دوسرے 10 چھوڑ دیں تب بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس وقت اس امید کے ساتھ اور اس نیت سے کہ ہم ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا جائز ہے، لیکن نصیحت کرتے رہے. یہ امید ہے کہ بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو چاہے اب پوچھ لو چاہے بعد میں پوچھ لینا. اور جب تک ہم اس کو اس برائی سے روکتے رہیں گے، اس برے کام کی نفرت ہمارے دل میں رہے گی، ہم اس کو برا سمجھتے رہیں گے. اور اگر ہم نے ان کو منع کرنا چھوڑ دیا تو اس برائی کی برائی ہمارے دل سے نکل جاوے گی، اس گناہ کی برائی ہمارے دل سے بھی نکل جاوے گی اور پھر ہم خود اس میں مبتلا ہوں. یہ خوب اچھی طرح سنو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. پوچھ کر مسئلہ صحیح سے دریافت کر کے اس پر عمل کرو. تنگی نہیں ہے دین کے اندر. میں سے ایک بار اور پڑھتا ہوں. اسی طرح ریشمی لباس، یہ سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گناہ گار ہیں، اسی قدر ان کے وہ یار دوست جو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں
گناہگار ہیں جو ان کو ریشمی لباس اور سونے کے انگوٹھی پہننے دیکھتے ہیں منع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جن کی دیواروں پر تصویریں ہوں، یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت انجام دی جا رہی ہو، یا ایسے مناظرے میں جس کو آج کل ڈیبیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسے جلسے میں جانا جہاں گالی گلوچ ہو، سب گناہ ہے۔ بس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں سے صرف بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جب تک تم بے تأمل بے جھجک نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو روک نہیں دو گے، اس وقت تک تم ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ پھر سنو، اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جن کی دیواروں پر تصویریں ہوں، یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت انجام دی جا رہی ہو، یا کسی مناظرے مباحثے میں اور ایسے جلسے میں شریک ہونا جہاں گالی گلوچ ہو اور لغو مشغلہ ہو، سب گناہ ہیں۔ بس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں سے صرف بچنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک بے جھجک نصیحت نہیں کرو گے اور گناہوں سے ان کو روک نہیں دو گے، اس وقت تک تم ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ یہاں میں آگے چلنے سے پہلے کئی بات بتاؤں گا آپ کو، اور پہلے حدیث پاک سناؤں گا۔ کیا منٹ ہے؟ 6 بجنے میں کیا منٹ ہے؟ اچھا، ہم جلدی چھوڑ دیں گے، 10 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے تاکہ وضو کرنا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اور بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں شاید اٹک رہی ہو اور وہ آپ کو سمجھنے نہ دے رہی ہو، اور اس وجہ سے وہ بات آپ کے دل میں نہ اتر رہی ہو۔ پہلے میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ روکنا 3 طریقے پر ہوتا ہے، بلکہ روکنا 3 طریقے پر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی طاقت سے ان کو گناہ سے روک سکتے ہو، جیسا کہ حاکموں کے پاس، طاقتور لوگوں کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے۔ ان کے ذمہ یہی ہے کہ وہ گناہ نہ ہونے دے، بلکہ طاقت سے ان کو روک دے۔ اور جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زبان سے ان کو سمجھاوے اور بتلاوے۔ مثلا وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس کا نقصان بتاوے، اس کی جو سزا ہے دنیا میں وہ بتاوے، اس کی جو سزا ہے آخرت میں وہ بتاوے۔ وہ کرنے والا مسلمان ہے، اس کو یہ بتاوے کہ بھئی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، اس طریقے سے اس کو سمجھانے۔ اور جب آدمی ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھا دے گا، بس یہ کافی ہے۔ اب منوانا ضروری نہیں، کیونکہ منوانا تو طاقت سے ہوگا۔ اب ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آدمی یا تو ایسا ماحول ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، یا وہ ایسی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسا علم ایسی صلاحیت نہیں رکھتا کہ بتا سکے سمجھا سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نمبر 1 دل سے برا سمجھے، اور
نمبر 2، ان سے دوری بنا کر. اگر کوئی مجبوری ہے ساتھ رہنے کی تو رہ سکتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا اور پھر آگے بھی بتاؤں گا، لیکن دل سے اس کو برا سمجھے. یہ 3 درجے ہیں امر بالمعروف اوکے، اور یہی 3 درجے ہیں نہی عن المنکر. یہ ہم کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے کہ موقع محل سمجھ کر زبان سے ہم کہہ دیں. ابھی ایسا زمانہ نہیں آیا اور ایسا ماحول نہیں آیا کہ ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، اور اتنا تو ہم ضرور کر ہی سکتے ہیں کہ اس کو برا سمجھے اور تھوڑی ان سے دوری بنا کر رکھیں. اب میں آپ کو اچھی بات کہنے کا اچھا طریقہ بتاتا ہوں. جی، نمبر 1، آپ اس گناہ سے، اس برائی سے پوری طرح بچیے گا تو لوگوں میں ایک میسج جائے گا، ایک پیغام جائے گا کہ ہاں بھائی یہ صاحب، یہ مومن، یہ مسلمان اس کام سے بچتا ہے. یہی ایک پیغام آپ کو ان کو نصیحت کرنے کا موقع دے گا. اگر آپ خود اس برائی سے نہیں بچتے تو کیسے پیغام دیں گے آپ کو، کیسے نصیحت کرے گا آپ کو؟ یہ اور پھر سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کر کے اچھے الفاظ میں ان کو ایک بات بتاؤ. بات تو ہے یہ بڑے بزرگ کی، لیکن ہماری سمجھنے کے واسطے بڑی مناسب بات ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے شیخ، ان کا واقعہ ہے. غالباً بمبئی میں ایک گھر میں دعوت ہوئی اور اس میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے اور دوسرے علماء بھی تھے. اور صورتحال اس طرح کی تھی کہ وہاں پر جو علماء موجود تھے وہ سب عمر میں حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑے تھے. اب بڑوں کے سامنے بولنا یہ بھی بے ادبی مانی جاتی ہے. جی ہاں، اور شریعت کے حکم پر خاموش ہونے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. تو جب اس مکان میں بیٹھ گئے جا کر جہاں چائے دعوت وغیرہ تھی، حضرت نے دیکھا کہ دیوار پر تصویر لگی ہوئی ہے. دیکھو حضرت کے مزاج سے تو یعنی ان کی طاقت سے ہی باہر تھا، وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے. ان کا مزاج کچھ اس طرح کا تھا. کچھ دیر ادھر ادھر دیکھا، جب ان بڑوں میں سے کوئی نہیں بولا تو حضرت نے میزبان کو بلایا، صاحب خانہ کو بلایا. اب دیکھیے انداز، میں نہیں بتاتا، خود سمجھیے. حضرت فرمانے لگے اس کو کہ دیکھو آپ کو علماء سے، اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت ہے، اور آپ کا یہ نیک کام بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے. اور جیسے علماء سے، اللہ کے نیک بندوں سے آپ کو محبت ہے، ان علماء کو بھی آپ سے محبت ہے. اور کسی سے محبت، اس کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے کام سے بچا لیا جائے جس میں اس کا نقصان، ایسے کام سے اس کو روک دیا جائے، بچا لیا جائے جو اس کو نقصان دیتا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ سب وہ باتیں ہیں جن کو ہر آدمی مانتا ہے، ہر آدمی مانتا ہے. جی پھر فرمایا اسی محبت، اسی تعلق کی بنا پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی اور دیکھو یہ میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کی سبکی نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو. یہ تو بڑے آدمی ہیں، یہ تو بڑے کاموں کے لیے کہتے ہیں. ایسے چھوٹے موٹے کام کے لیے تو مجھ جیسا چھوٹا آدمی بھی آگے بڑھ سکتا ہے.
یہ بھائی جب تک یہ تصویریں آپ کے کمرے میں آپ کے مکان میں رہیں گی اس وقت تک اللہ کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی، اس وقت رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوگے۔ تو دیکھو کتنی بڑی محرومی ہے، اور ہم اس محرومی سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم سے ہمدردی محبت ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نیک بندوں کی دعوت کریں، نیک بندے یہاں آگے کھانا کھاویں، لیکن اللہ کی رحمت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ یہ تصویریں نہیں ہٹاتے۔ تو میں نے چاہے سمجھانے کے واسطے الفاظ کچھ کم زیادہ کر دیے ہوں گے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ بات کہتا ہے اور یہ سوچ سمجھ کر کہتا ہے کہ اگلے کی کوئی توہین نہ ہو، یہ سوچ سمجھ کر کہتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس میں میری بڑائی ظاہر ہو رہی ہو اور دوسرے کی توہین ظاہر ہو رہی ہو، اللہ اس کے دل میں ایسے الفاظ ڈال دیتا ہے۔ تو ان صاحب نے اسی وقت وہ تصویر اٹھا کے پھینک دی، الگ رکھ دی، جو بھی کچھ کیا۔ تو دوستو اتنا تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے، باقی سلیقہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہ وقت میں گنجائش ہے، ایک قصہ سنا دوں میں آپ کو، اور اس سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی اس کی دلیل بھی ہو جائے گی۔ جی میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا سنایا ہوا ہے، بار بار کا سنایا ہوا ہے۔ دہلی میں ایک مولانا تھے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے تھے، اللہ والوں کے علماء کے خاندان میں سے تھے۔ تو ان کے پاس شادی کا ایک کارڈ پہنچا، اس زمانے میں بھی شادی کے کارڈ چھپتے تھے، یعنی کہ ابھی ہے، اور اس میں پورا پروگرام لکھا ہوا تھا۔ جی اس وقت رنڈیوں کا ناچ ہوگا، اس وقت گانا باجا ہوگا، اس وقت شراب کی محفل ہوگی، اس وقت نکاح ہوگا، اس وقت کھانا ہوگا، یہ سب پورا جو پروگرام تھا وہ سب لکھا ہوا تھا۔ یہ اور صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، سبب کچھ بھی ہو کہ گناہوں سے بھی رکنا نہیں چاہتے، غلط کاموں سے بھی رکنا نہیں چاہتے، اور چاہتے یہ ہیں کہ امام صاحب آ کر ہمارا بچی کا نکاح پڑھاویں، اور مولانا صاحب حضرت جی ہماری بیٹی کا نکاح پڑھاویں، اور مولانا صاحب حضرت جی ہمارے ولیمے میں شریک ہوں، ہماری شادی میں شریک ہوں۔ شاید اس کو بھی وہ فخر سمجھتے ہوں گے اپنے لیے، یا جو بھی سمجھتے ہوں گے۔ علماء کے پاس دعوت نامے گئے تو جس کے پاس بھی دعوت نامہ گیا اس نے وہ دعوت نامہ واپس کر دیا، یہ کہ معذور دارید، فارسی کا زمانہ تھا کہ میں مجبور ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا، سب نے ایسے لکھ دیا۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب کے پاس دعوت نامہ پہنچا، کہا انشاءاللہ حاضر شوے، اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہو جاؤں۔ تو بڑے آدمی تھے، وجاہت تھی ان کے اندر۔ تو عین جو گانے بجانے کا پروگرام تھا وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو وہاں لوگ موجود تھے، جن میں گانے بجانے والے بھی تھے، سننے والے بھی تھے، اور جناب جن کا گھر تھا، جن کی شادی تھی وہ بھی تھے، ان سے کہنے لگے کہ وہ دیکھو ان کا تو پروگرام ہو گئی گا، کچھ پروگرام میں بھی ہوگا اور میں بھی سنانا چاہتا ہوں، اور پہلے میرا ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کا ہوگا۔ جی جی چلو جی آپ بھی کہہ لو اپنی جو کچھ کہنا آپ کو۔ اب پہ وہی بات، جو درد، اندر کا دکھ اور اندر کا جو جذبہ اور جو اندر کا اخلاص، جی ہاں حضرت نے واضح فرمایا، اور پورا وقت جو بھی اس پروگرام کا تھا اس واضح ہی میں پورا کروں گا۔
اور پھر نہیں ہوا، وہ نہ گانا ہوا نہ وہ ناچ ہوا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ دیکھو ایسے لوگوں کو تو وہاں جانا بھی جائز ہے، اور یہی ہے وہ نہی عن المنکر۔ اور باقی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، یہ بھی لمبا سبق ہے۔ آج میں نے کئی باتیں آپ کو بتا دی، میں لوٹانے کا وقت نہیں رہا، ایک بات صرف لوٹاتا ہوں، طاقت سے روکنے کا تو ہم میں طاقت نہیں ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ زبان سے سمجھانے کی ہم میں طاقت ہے، تو ہمیں موقع محل سمجھ کر، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، اس کی روشنی میں لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ مان لیں الحمدللہ، اور نہ مانے تو پھر دو کام ہمیں کرنے ہیں۔ نمبر ایک، دل سے اس کو ہر حال میں برا سمجھنا ہے، اور نمبر دو، حتی الامکان وہاں شریک نہیں رہنا، ان کے ساتھ شریک نہیں رہنا۔ اگر کسی واقعی دینی مصلحت سے شریک ہونا ہے تو اس کی گنجائش ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، اور تفصیل سے بتاؤں گا، ورنہ ان کے ساتھ اس مجلس محفل میں شریک نہیں رہنا، دل سے برا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اب وضو کر لیجیے گا، جن کا وضو نہیں ہے، جن کا وضو ہے بیٹھ کے